اور اسی دور کے اندر پھر رضا خان جو ہے وہ 12 دسمبر 1925 کو مجلس نے ہی رضا خان کو ایران کا نیا شہنشاہ مقرر کر دیا، اور یہ جو شخص ہے 1941 تک مجلس پر شاہ مسلط رہا، اس کی حکمرانی رہی، اور جو رضا شاہ ہے جو پہلا حکمران یا پہلا بادشاہ پہلوی ریاست کا، اس شخص کا وہ بھی مجلس پر حاوی رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی دور کے اندر ترکی میں بھی ایک انقلاب آیا تھا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال اتاتürk کا، اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ایک مکمل سیکولر اور لبرل ریاست کی طرف ان کا سفر جاری تھا، اور ایک بہت مسلم دنیا میں خاص طور پر ایک بہت بڑا یہ ایک قدم تھا جو اٹھایا گیا تھا کہ آپ ایک ایسے علاقے، ایک ایسے ملک میں جہاں پر صدیوں سے مذہب کی حکمرانی تھی، ایک خلافت کے نام سے ایک ادارہ قائم تھا، اس پورے کو تہس نہس کر کے آپ بالکل اس کے الٹ ایک آپ نے انقلاب کو برپا کر دیا، یا ایک نظام کو آپ نے مسلط کیا، اور اس میں ظاہر بات وہ لبرل اور سیکولر تھا، لیکن اس نے لبرلزم اور سیکولرزم کو کے چھتری تلے جن چیزوں کو نافذ کرنا تھا، جو اصلاحات لانا تھا، اس میں وہ اعتدال پہ نہیں رہا مصطفیٰ کمال، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اس کے اندر بہت کچھ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی، لیکن یہ جو رضا شاہ تھا پہلوی ریاست کا جو پہلا بادشاہ، یہ مصطفیٰ کمال اتاتürk سے شدید متاثر تھا، اس کے خیالات اور آئیڈیاز سے متاثر تھا۔ اس نے ترکی کے اندر جو جدیدیت کو فروغ دینے کے لیے جو اقدامات کیے، اس سے یہ بہت متاثر تھا، اور یہ خود مصطفیٰ کمال سے مل کے بھی آیا جب یہ ترکی کے دورے پہ گیا، اور آنے کے بعد اس حکمران نے پہلوی ریاست کے پہلے بادشاہ شہنشاہ جو ہے وہ رضا شاہ نے ایران کے اندر بھی بہت کچھ ان چیزیں متعارف کرانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پر جدیدیت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دینے کا یہ بہت خواہاں تھا، بہت قوم پرست تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو گالم گلوچ کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اپنی قوم اور اپنی سلطنت کے لیے بہت مخلص آدمی تھا، اور اس نے انہوں نے بہت کوشش کی ایران کو جدید بنانے کی، اور وہاں پر جدیدیت کو فروغ دینے کی، جدید افکار اور خیالات کو فروغ دینے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ اور جو بادشاہ تھا، لیکن چونکہ ذات کا بادشاہ تھا، جس طرح ایک ذات کا رپورٹر ہمارے نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی ہوں لیکن ذات کا رپورٹر ہوں، تو اسی طرح یہ ذات کا بادشاہ تھا نا، تو اب بادشاہ تھا اور شہنشاہ تھا، تو یہ تو پھر جدیدیت کا بھی حامی ہو جائے، اور ایک طرف سے یہ چیز فروغ دے، اور پھر نئے افکار و نظریات بھی وہاں پر آ رہے ہیں، لوگ تعلیم کے حصول کے لیے بھی وہاں پر بہت سی سہولیات انہوں نے فراہم کی، اسکول کالج وغیرہ کے اہتمامات، یہ ساری چیزیں، بہت سے بچے اس دور میں انہوں نے باہر پڑھنے کے لیے بھیجے باقاعدہ ریاست حکومت کی طرف سے، اور لاکھوں لوگ ایران سے باہر پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو شہنشاہ تھا، اب اندر سے چونکہ بادشاہ تھا، اور جدیدیت لانے کی کوششوں کے نتیجے میں ایک تو مذہبی طبقہ ان کے خلاف ہوا، اور دوسری ہم آگے بات کریں گے کہ ان کب اور ان کے جو فرزند ہے آخری شہنشاہ ایران، ان کے وہ کیا اقدامات تھے جس سے مذہبی طبقے کو زیادہ مسئلہ ہوا۔ لیکن اسی دور میں سیکولر، لبرل اور جو ہمارے کمیونزم سے متاثر لوگ تھے، وہ بھی ایک بہت عروج پا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تک کہ 1931 میں جو پہلی پارٹی سیاسی بنی بہت بڑی، وہ کمیونسٹ تحریک تھی، ٹھیک ہے، کمیونسٹوں کی پارٹی تھی۔ تو بادشاہ کو یہ چیزیں بھی تو پسند نہیں آتی نا، کہ آپ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سہولیات دے دوں گا، لیکن آپ نے تنقید نہیں کرنی، یا آپ نے کوئی آزاد ہونے کا نہیں سوچنا، یا جمہوریت کا نہیں سوچنا، یا اختیارات کو منتقل کرنے کا آپ نے نہیں سوچنا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اختیارات ہے وہ مرتکز ہو اس بادشاہ کی ذات میں۔ تو یہ چیزیں یعنی کشمکش عوام کے اندر موجود دانشوروں کا، اہل علم کا، فلسفیوں کا، اساتذہ کا، شاعروں کا، ادیبوں کا، سوچنے والے لوگوں کا بھی اپنے ان کے خیالات اس طرف پروان چڑھ رہے تھے، ایک طرف بادشاہ تھی۔ پھر اس بادشاہ نے ایران کو جدید بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے، ان اقدامات سے پھر وہاں کے مذہبی طبقے کو بھی مسئلہ ہوا، اور اس کے اندر مثال کہ انہوں نے ایک احمقانہ فیصلہ دیا پردے کو زبردستی ختم کرنے کا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت، یہ کھڑا ہوا، اور قہوہ خانے کھولے، سینما گھر بہت زیادہ وہاں پر کھولنا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
وہاں پر شراب خانے، نائٹ کلب، یہ سب چیزیں بھی وہاں پر آنی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا جو مذہبی طبقہ تھا، یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ شہنشاہیت سے، بادشاہ سے تھا، یا ان کو یہ تھا کہ ہم نے شہنشاہیت کو، بادشاہت کو ختم کرنا ہے، یہ بالکل خلاف ہے اسلام ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کو یہ تھا کہ آپ بادشاہ ہے، آپ دستور ہے اس کے مطابق بھی رہے، اور یہ جدیدیت کے نام پہ جو آپ چیزیں لا رہے ہیں ہمارے مذہب کے اور مذہبی اقدار کے خلاف ہے۔ تو اس دور میں یہ چیز ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی علماء کو جو پہلا حکمران تھا، پہلوی ریاست کا جو پہلا بادشاہ تھا، اس سے علماء کو جن بنیادی چیزوں پہ تکلیف ہوئی، یا جن بنیادی چیزوں پہ جو مسئلہ ہوا، وہ مسئلہ تھا کہ اس نے وہاں پر جدیدیت لانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی۔ اس حوالے سے میں یہاں پر آپ کے سامنے عبد المجید خان صاحب کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائے، انہوں نے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے عبد المجید خان صاحب کی کتاب ہے، ایران انقلاب سے قبل، انقلاب کے بعد، اور یہ کتاب جو ہے چھپی ہے 1981 میں، طبع اول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب نہیں ملتی مارکیٹ میں عام طور پر۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس پورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ رضا خان کے کیا خیالات اور تھے، اور وہ کرنا کیا چاہتا تھا ایران میں، اور کس طرح سے وہ ایک اپنے ملک اور قوم یا اپنے ملت کے لیے وہ مخلص آدمی تھا۔ لکھتے ہیں کہ رضا خان میں قوم پرستی کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا۔ انہوں نے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد غیر ملکیوں کو حاصل تمام مراد ختم کرنے کا اعلان کیا، کیلنڈر میں اصلاح کی گئی، اور مہینوں کے نام عربی سے دوبارہ فارسی میں تبدیل کر دیے گئے۔ اسی طرح ملک کا نام بھی تبدیل کر کے ایران رکھا گیا۔ ایران کی قدیم روایات اور ثقافت کی خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بعد میں ان کے بیٹے میں یہ چیز بہت شدت سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو جدید مغربی خطوط پر ترقی دینے کا عمل بھی جاری رہا۔ 1936 میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے خواتین کو پردے کی لعنت سے نجات دلائی، اور قدامت پسند مذہبی علماء کے ایرانی معاشرے پر گہرے اثرات کو رفتہ رفتہ محدود بنایا گیا، جس سے رضا شاہ اور مذہبی علماء میں محاذ آرائی شدت اختیار کر گئی۔ لیکن رضا شاہ نے تمام مخالفت کے باوجود ایران کو جدید بنانے کے لیے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھا۔ سینما گھر، قہوہ خانے، ریسٹورنٹ، نائٹ کلب اور مغربی ڈانس ایرانی عوام کی روزمرہ کا ایک حصہ بن گئے۔ تو یہ بتائے رہے کہ اس طرح سے ہوا، اور مذہبی طبقہ یا علماء کے اندر اور بادشاہ کے درمیان جو پہلی ریاست شہنشاہیت کا جو پہلا بادشاہ تھا، ان میں ایک کشمکش کی ابتدا ہوئی، اور علماء کی جو اثر رسوخ معاشرے پہ تھا اس کو بھی یہ محدود کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ جو ہے رضا شاہ، ان کے بعد ان کا جو بیٹا ہے محمد رضا پہلوی جو ہے،